بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خشکی کو گرمی کی بجائے تری سے دور کیا جا سکتا ہے؟ خشکی کا علاج تری نہیں ہے، خشکی کا علاج گرمی پیدا کرنا ہے۔ البتہ خشکی کی حالت میں تری پیدا کرنے سے وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، یہ فطری علاج نہیں ہے اور نہ ہی اسے سائنٹیفک علاج کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ خشکی کا تری سے علاج کرنا غلط ہے، ناممکن ہے۔ خشکی کی تحریک عضلاتی ہوتی ہے، سبھی جانتے ہیں خشکی میں عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ تری پیدا کرنے سے اعصابی اغذیہ اور ادویہ جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ اعصابی اغذیہ اور ادویہ میں مکھن اور بادام، دودھ ایسی اغذیہ شامل ہیں، اور سبھی جانتے ہیں کہ عضلاتی تحریک میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور کولیسٹرول جو ہے اس کے بڑھ جانے کی صورت میں کسی بھی طرح مکھن، بادام، دودھ اور اعصابی اغذیہ کسی بھی طرح جو ہیں وہ بہتر ثابت نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی اعصابی ادویہ اور اغذیہ کولیسٹرول کو نارمل کر سکتی ہیں۔ کولیسٹرول کو نارمل کرنے کے لیے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی بھی اعصابی اغذیہ اور ادویہ سے کولیسٹرول جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ عضلاتی تحریک میں اعصابی تحریک پیدا کرنے سے عضلات میں تسکین پیدا ہو جاتی ہے، اور تسکین کی جگہ پہ رطوبات اور سردی کا غلبہ ہوتا ہے، اور رطوبات اور سردی تحریک کے مقام پر پیدا کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، کیونکہ تحریک کے مقام پر تو پہلے ہی سردی ہوتی ہے، اور سردی کو بڑھانے کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے خشکی میں تری پیدا کر کے سردی کو بڑھانا ایک بہت ہی غیر فطری عمل ہے۔ ایسا کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اور مریض جو ہے وہ دل کے عارضہ میں شدت کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہترین اور فطری بات ہے کہ آپ جو ہے اس عضلاتی تحریک میں اعصابی تحریک نہیں پیدا کریں، نہ ہی عضلاتی تحریک کا علاج اعصابی تحریک سے کرنے کی کوشش کریں۔ قانون مفردہ کا معالج یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تحریک کا علاج تسکین نہیں ہے، بلکہ تحریک کا علاج جو ہے وہ تحلیل ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں، عضلاتی تحریک میں خشکی میں یورک ایسڈ بھی بڑا ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ بھی خشک اور سرد مزاج رکھتا ہے۔ یہ یورک ایسڈ بھی تری سے کیسے نارمل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں قانون فطرت پر بھی غور کرنا ہوگا۔ اگر قانون فطرت کی طرف دیکھتے ہیں ہم، تو بہار میں موسم خشک ہوتا ہے، اور اس خشکی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ گرم موسم پیدا فرماتے ہیں، اور گرم موسم جو ہے وہ خشکی کو رفع کر دیتا ہے۔ اس لیے خشکی کا علاج تری نہیں ہے، بلکہ گرمی پیدا کرنا ہے۔ خشکی کا علاج جو ہے اعصابی تحریک پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ غدی تحریک پیدا کرنا ہے۔ عضلاتی تحریک کا علاج اعصابی تحریک نہیں ہے، بلکہ غدی تحریک پیدا کرنا ہے، اور تحریک کا علاج تسکین نہیں ہے بلکہ تحلیل ہے۔ یہ باتیں اس امر پہ دلالت کرتی ہیں کہ خشکی کا علاج جو ہے وہ تری نہیں ہے، بلکہ خشکی میں جو سردی ہوتی ہے اس کا علاج گرمی ہے، اور غدی علاج ہی کرنا، حرارت ہی پیدا کرنا خشکی میں فطری علاج ہوگا اور کامیاب علاج ہوگا۔ اس لیے یہ قطعی طور پر غلط ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ خشکی کا علاج تری سے کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے مریض کو سائیڈ افیکٹ ہوگا، اور پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ ادویہ نے سائیڈ افیکٹ کیا ہے۔ ادویہ کا سائیڈ افیکٹ تو غلط تجویز کرنے سے ہوا نا، اگر غلط تجویز نہ کیا جاتا تو سائیڈ افیکٹ نہ ہوتا۔ اس لیے خشکی کا علاج تری سے نہیں کرنا چاہیے۔
اس سے بچنا چاہیے، یہی بہتر ہے۔